واقعات میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ ایک بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے عاشق رسول اور با ادب عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے امام ہیں، ائمہ اربعہ میں سے ہیں، اور آپ کی مشہور و معروف کتاب موطا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ مورخین نے لکھا کہ ایک مرتبہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خواب دیکھا، اور خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دربار لگا ہوا ہے، اور امام مالک بھی اس دربار کے اندر موجود ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جی چاہتا ہے کہ مدینہ طیبہ کی زمین مجھے قبول کر لے، آپ مجھے فرما دیجئے کہ میری عمر کے کتنے دن باقی ہیں، میری زندگی کے کتنے دن باقی ہیں، تاکہ مجھے پتہ ہو کہ اتنے دن باقی ہیں اور پھر میں جا کر عمرہ ادا کراؤں۔ امام صاحب مدینہ سے نہیں نکلتے تھے، مدینہ میں ہی رہتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مدینہ کے باہر میں کہیں میری موت واقع ہو جائے۔ امام صاحب کہتے تھے کہ میں مدینہ میں ہی فوت ہوں اور مدینہ میں ہی دفن ہو جاؤں، تو اس لیے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرما دیجئے کہ میری عمر کے کتنے دن باقی ہیں تاکہ میں عمرہ کراؤں، مدینہ سے باہر جا کر واپس آ جاؤں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، آپ نے اپنی 5 انگلیوں کا اشارہ فرما دیا کہ 5 انگلیوں کا جب اشارہ فرمایا تو امام صاحب بیدار ہوئے تو سوچنے لگے کہ 5 انگلیوں سے کیا مراد ہے، آیا میری زندگی کے 5 دن باقی ہیں یا میری زندگی کے 5 ہفتے باقی ہیں، 5 مہینے باقی ہیں، 5 سال باقی ہیں، اس 5 سے 5 انگلیوں سے کیا مراد ہے۔ اسی دور میں محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے، خوابوں کی تعبیر کرتے تھے، اس وقت یہ موجود تھے۔ تو ایک شخص کو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھیجا کہ جاؤ اور ابن سیرین سے جا کر کہو کہ فلاں شخص، میرا نام نہ لینا، کہ ایک آدمی ہے اور اس نے رات کو خواب دیکھا اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میری زندگی کے کتنے دن باقی ہیں، تو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا مبارک ہاتھ دکھا دیا، یعنی 5 انگلیاں دکھا دی۔ اب میں جاننا چاہتا ہوں کہ میری زندگی کے کتنے دن باقی ہیں، 5 دن، 5 ہفتے، 5 مہینے یا 5 سال، اور محمد بن سیرین کو میرا نام نہ بتانا۔ خیر وہ شخص گیا اور ابن سیرین سے جا کے کہا، یہ خواب سنایا کہ ایک شخص ہے، اس نے یہ خواب دیکھا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے خواب میں یہ اشارہ فرمایا ہے، اس سے کیا مراد ہے۔ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے اللہ والے بھی تھے، کہنے لگے کہ یہ خواب کوئی عالم دیکھ سکتا ہے بہت بڑا، جاہل یہ خواب نہیں دیکھ سکتا، اور عالموں میں سے بھی یہ فقیہ دیکھ سکتا ہے، کوئی عام عالم اس خواب کو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ کہنے لگے کہ مدینہ طیبہ کے اندر بہت بڑے عالم تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، کہیں یہ خواب انہوں نے تو نہیں دیکھا، یعنی محمد بن سیرین نے نام لے دیا۔ وہ شخص خاموش کھڑا رہا، اس نے نام نہ بتایا کیونکہ حکم نہ تھا کہ میرا نام جا کر لینا ہے۔ وہ شخص کہنے لگا میں واپس جاتا ہوں اور میں پوچھ کر آتا ہوں کہ یہ خواب کس نے دیکھا، اجازت لے کر آتا ہوں، پھر آپ کو آ کر نام بتا دوں گا۔ محمد بن سیرین نے کہا کہ جاؤ اجازت لے کر آؤ۔ مدینہ میں آیا اور آ کر کہنے لگے، محمد بن امام مالک کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اے امام صاحب، وہ تو جان گئے کہ یہ خواب امام مالک نے دیکھا ہے، اس کے علاوہ کوئی خواب نہیں دیکھ سکتا اس دور میں۔ امام مالک نے فرمایا ٹھیک ہے، جاؤ جا کر میرا نام لے دو اور خواب کی تعبیر لے کر آؤ۔
اب امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس خواب کی تعبیر محمد بن سیرین نے کیا فرمائی؟ فرمایا کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ نے پوچھا، آپ سوال پوچھا تھا کہ میری زندگی کے کتنے دن باقی ہیں، آپ نے ہاتھ مبارک دکھایا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 دن یا 5 مہینے یا 5 ہفتوں کی طرف اشارہ نہیں کیا، بلکہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے سورۃ لقمان 21ویں پارے کی سورۃ لقمان کی آخری آیت کی طرف اشارہ کیا کہ آپ نے جو سوال کیا ہے موت کے بارے میں، زندگی کے بارے میں، یہ ان 5 چیزوں میں سے ہیں جن کا علم اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کب آئے گی اس کا علم کس کو ہے؟ صرف اللہ کو ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش نے کہاں برسنا ہے اس کا علم کس کو ہے؟ فقط اللہ کو ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے یا کیا ہے، اس کا علم کس کو ہے؟ اس کا علم بھی فقط اللہ کو ہے۔ مَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کہ کل کوئی نفس کیا کرے گا، کوئی انسان کل کیا کرے گا، اس کا علم کس کو ہے؟ اس کا علم بھی اللہ کو ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہ کس انسان نے کہاں پر مرنا ہے، کہاں پر دفن ہونا ہے، اس کا علم بھی کس کو ہے؟ اس کا علم بھی اللہ کو ہے۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا علم اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ہے۔ تو امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہاتھ مبارک کے اشارہ فرمایا تھا، اس ہاتھ مبارک کے اشارے سے وہ 5 چیزیں مراد تھی کہ آپ نے مجھ سے ایسا سوال کیا ہے جس کا علم اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ہے۔ اور یہ سورہ لقمان کی آخری آیت ہے کہ ان کا علم جو ہے اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ہے۔ آج کل ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، تو وہ اسباب وغیرہ ساتھ ملاتے ہیں پھر بتاتے ہیں۔ اللہ رب العزت بغیر سببوں کے جاننے والا ہے۔ اللہ تو اس بچے کو یا بچی کو اندر بنانے والا ہے، یہ سبب کے ذریعے بتاتے ہیں، پھر بھی وہ غلط نکل آتی ہے۔ کئی مرتبہ لوگ پیشن گوئیاں کرتے ہیں کہ کل فلاں جگہ بارش ہوگی اور نہیں ہوتی، اور اسی طریقے سے کئی لوگ پلان بناتے ہیں کہ میں نے کل یہ کرنا ہے لیکن نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ اس نے کل کیا کرنا ہے۔ کئی لوگ سوچتے ہیں کہ میں نے فلاں جگہ مرنا ہے اور وہیں پر رہتے ہیں، اور کبھی کبھی ان کو پھر جب ان کی موت کا وقت آتا ہے تو ان کو کہیں اور جانا پڑ جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کا علم جو ہے وہ فقط اللہ رب العزت کو ہے، اللہ کے علاوہ ان چیزوں کا علم کسی کو بھی نہیں ہے۔ لوگ کرتے تو ہیں لیکن سبب لگا کر، کوئی نہ کوئی ذریعہ لگا کر، کوئی الٹرا ساؤنڈ کر کے، اس طریقے سے مشینیں وغیرہ لگا کر، لیکن پھر بھی رپورٹ غلط آتی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو جاننے والے ہیں۔ تو ان 5 چیزوں کا جو تعلق ہے وہ فقط اللہ رب العزت کے ساتھ ہے۔ جب یہ خواب کی تعبیر اس شخص نے جانی، پھر آ کر امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آ کر بتایا کہ محمد بن سیرین نے فرمایا ہے کہ ان کا اس 5 انگلیوں کا جو اشارہ ہے وہ سورہ لقمان کی آخری آیت کی طرف ہے، 5 مہینے اور 5 سال اور 5 دن کی طرف نہیں ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک جواب سے، یعنی جو آپ نے خواب میں آپ جواب ارشاد فرمایا تھا، اس جواب سے مطمئن ہو گئے اور پھر عمرہ کرنے کے لیے تشریف نہیں لے گئے، کیونکہ وہ سوچتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مدینہ سے باہر نکل جاؤں۔ عاشق رسول تھے، با ادب عشق تھا، با ادب عاشق تھے کہ کہیں میں مدینہ طیبہ سے باہر نہ نکل جاؤں اور پھر میری موت وہیں پر واقع ہو جائے اور مجھے مدینہ سے باہر مرنا پڑے۔ تو وہ عمرہ کرنے کی غرض سے بھی مدینہ طیبہ سے پھر نہ نکلے اور مدینہ میں ہی رہے، اور مدینہ میں ہی رہتے ہوئے پھر بالآخر ایک وقت آیا، امام صاحب مدینہ طیبہ میں ہی فوت ہوئے اور جنت البقیع میں مدفون ہوئے، صحابہ کرام کے ساتھ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک قبر بھی وہاں پر موجود ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عاشق رسول تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ویسا ہی عشق پاک پیغمبر خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ ہمیں بھی ویسا ہی عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو چیز ہمارے نبی کو اچھی لگتی تھی اللہ کرے وہ ہمیں بھی اچھی لگے،
جو چیز ہمارے نبی کو بری لگتی تھی اللہ کرے وہ چیز ہمیں بھی بری لگے، اور اللہ تعالی ہم سب کو مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مدینہ کے اندر ہی ایمان والی شہادت والی موت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مدینہ طیبہ میں ہی جنت البقیع میں اللہ تعالی ہمیں دفن ہونے کی سعادت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔